أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. یہ سورۃ النور کی چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت نمبر 19 اور 20 اور 21. اور سورہ نور کا تعارف، یہ کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، یہ باتیں کافی تفصیل کے ساتھ ان چھٹیوں سے پہلے ذکر کی جا چکی ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں خواتین سے متعلقہ مسائل جو ہیں بطور خاص بہت سارے ہیں. سورہ نساء، سورہ نور. اس سورت کے بالکل شروع میں ہی اللہ رب العزت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی وہ واقعہ بیان کیا ہے. اور اسی طرح جن لوگوں نے اس معاملے کو اٹھایا ان کو کیا سزا ہوگی، جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے ان کا انجام کیا ہوگا، وہ ساری تفصیلات ذکر کی گئیں. اسی واقعہ کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے مابین فحاشی پھیل جائے، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں دردناک عذاب ہیں. تشیع الفاحشہ، فحاشی پھیل جائے. یہاں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اسے فحاشی کا نام دیا ہے. وہ تھی تہمت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ان کی برات بیان فرما دی. لیکن چونکہ وہ تہمت جو ہے ایک فحاشی کے حوالے سے لگائی گئی تھی، لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کے مابین فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں
چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سخت عذاب ہے۔ صرف فحاشی پھیل جائے یا فحاشی کا ارتکاب نہیں بلکہ فحاشی کی تہمت پر اللہ رب العزت نے اتنا سخت عذاب سنایا ہے کہ وہ تہمت تھی، فحاشی ثابت نہیں ہوئی، اور جو لوگ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں اصلاً اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً اس سے بھی بدترین انجام جو ہے ان کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے معاشرے کو پاک اور ہر اعتبار سے خوشگوار رکھنے کے لیے جو قاعدے اور جو اصول بتائے ہیں، ان میں سے ایک اہم اصول یہ شمار کیا جائے گا کہ اہل ایمان کے معاشرے میں فحاشی پھیلانا گناہ ہے، اور فحاشی پھیلانے والے گناہ گار ہیں، اور ان کی انجام، ان کی سزا کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہاں اگر غور کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس حوالے سے، اس واقعہ کے حوالے سے جو فحاشی کا کہا گیا ہے کہ پھیلانے والوں کو دردناک عذاب ہوگا، آج کے دور میں، موجودہ دور میں فحاشی پھیلانے کے کتنے ذرائع مسلمانوں نے خود تیار کر رکھے ہیں۔ وہاں آغاز ایک منافق نے کیا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے آغاز کیا، تہمت لگائی، لوگوں کو ساتھ لگایا، حتیٰ کہ بعض مسلمان مومن بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، صحابہ کرام، جیسا کہ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بھی بعض لوگ جو ہیں یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، مصطح بن اثاثہ، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، مشہور شاعر رسول ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو ہمیں بتایا کہ جو آدمی کسی بھی انداز سے مسلمان معاشرے میں، اہل ایمان کے معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہے یا پھیلاتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس وقت ہمارے ملکوں میں، آپ اسلامی ممالک میں سے کسی بھی ملک کا نام لے لیں، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا کروڑوں مسلمانوں کا ملک ہے، انڈیا ہو یا خلیجی ممالک ہیں، آپ ان کے ٹیلی ویژنوں، ان کے ریڈیو اسٹیشنوں، ان کے اخبارات و جرائد، ان میں سے کسی پہ نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے جائے کہ یہ سارے ہی فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے فحاشی گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ جتنے ڈرامے نشر ہوتے ہیں، جتنی فلمیں نشر ہوتی ہیں، اور آج کل تو لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم ڈرامے فلمیں تو نہیں دیکھتے، ہم تو خبریں سنتے ہیں۔ آج کل تو خبریں بھی فحاشی پھیلانے کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ اب خبریں ہوں، روزنامہ اخبارات ہوں، ہفتہ وار ویکلی رسالے ہوں، منتھلی میگزین ہوں، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور یہ جو ہمارا میڈیا ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، فیس بک لے لیں، یوٹیوب لے لیں، ٹویٹر لے لیں، کچھ بھی لے لیں، فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں اس وقت فحاشی پھیلانے میں پرسنلی کوئی اتنا کام نہیں کر رہا جتنا یہ ادارے کر رہے ہیں۔ اب ان اداروں کو چلانے والے اگر کہیں کہ ہم تو بری ذمہ ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ٹیلی ویژن کا مینیجر، ٹیلی ویژن کو چلانے والے حکومت ہے، یا آج کل تو آزاد ٹیلی ویژن اسٹیشن بہت زیادہ ہیں، حکومت کا ایک ٹیلی ویژن ہوتا ہے، آزاد 100 ہوتے ہیں، جن کی باغ ڈور ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اپنے اسٹیشن کو صحیح اسلامی تعلیمات نشر کرنے پہ لگا دے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بعض اسٹیشن ہیں ایسے موجود ہیں جو صرف اسلامی تعلیمات پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اسلامی تعلیمات نشر کرنے کے نام سے شرک پھیلا رہے ہیں، نام اسلامی تعلیمات کا، لیکن پھیلا شرک رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی نشریات میں 24 گھنٹے کوئی مزار، کوئی دربار، کوئی سرکار، کہیں سجدے، کہیں نذرانے،
کہیں چادریں، کہیں کچھ، یہ دین کے نام پر شرک پھیلا رہے ہیں، اور دوسرے ہیں جو دین کے نام پر واقعی دین پھیلا رہے ہیں، ایسے ادارے بھی ہیں۔ پاکستان میں پیغام ٹی وی ہے، انڈیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ٹیلی ویژن ہے جو شاید انڈیا میں اب بین ہے لیکن چل رہا ہے، وہ پیس ٹی وی دنیا میں اپنا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح الہدا ٹی وی ہے غالباً برطانیہ میں، انگلینڈ میں، اور عربوں کے بعد ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے ہمارے یہاں مکہ سے، جدہ سے، دوحہ، دبئی، ہر شہر یا ہر ملک سے ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اذاعۃ القرآن یا تلفزیون القرآن، نام ریڈیو قرآن ریڈیو، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام کی طرح کام بھی قرآن ریڈیو، یا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، یا کسی عالم کا کوئی لیکچر نشر ہو رہا ہے، یا دعائیں نشر ہو رہی ہیں۔ سونے کے وقت کون سی دعائیں ہیں، اٹھنے کے وقت کون سی دعا ہے، صبح کے وقت کیا دعائیں ہیں، شام کے وقت آپ سنتے ہوں گے موقع بموقع۔ یہ سارے ٹیلی ویژن جو قرآن ٹی وی اور قرآن ریڈیو کے نام سے ہیں، سارے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان انڈیا کے بعد ٹیلی ویژن، یا حتیٰ کہ انگلینڈ میں بیٹھے بھی ایک ٹیلی ویژن لے کے ہیں، غالباً نور ٹی وی کے نام سے انگلینڈ سے ہیں، پاکستان میں کیو ٹی وی ہے اور اے آر وائی کے کئی چینل ہیں، جہاں آپ کو ہر وقت پیری فقیری مریدی پیر سرکار در دربار، وہی سارا جھنجٹ اسی کے گرد رہتا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن دین کے نام پر شرک پھیلا رہے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی ہے تو توحید پھیلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پھیلاؤ۔ سیرت پھیلائیں گے اپنے کسی پیر کی، اور پھر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نام ہوتا ہے کہ یہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی، خوبصورت لڑکی بنا سنوار کے اسکرین پہ لا کے بٹھا دیں گے۔ اب یہ نعت لوگ سنیں گے یا لڑکی دیکھیں گے؟ یہ دین کے نام پر عجیب کام شروع کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور جنہوں نے دین کو اپنے ٹیلی ویژن کے قریب بھی نہیں آنے دیا، وہ ہیں خاص جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، اور وہ بے شمار ہیں، ان کی گنتی کرنا یا کسی ایک کا ان میں سے نام لینا وہ ممکن نہیں ہے، بے شمار ہیں۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، ان ٹیلی ویژنوں، اخباروں، VCR، یہ وہ جتنے بھی ذرائع ہیں، ان کا کردار آج کیا ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو بالکل واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ ان اداروں کے متعلقہ کارپردازان جو ان کے مینیجر ہیں، ان کے ڈائریکٹر ہیں، اور ان میں کام کرنے والے لوگ جو جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر عجیب، آپ نے ہر رمضان میں دیکھا ہوگا، ہر رمضان میں ایک عجیب سا بے ہنگم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ٹیلی ویژنوں پر، اور خاص طور پر ہمارے پاکستان کے ٹیلی ویژنوں پر جو دیکھنے میں آتا ہے، سارا سال ڈانس کرتی ہوئی، بدماشیاں کرتی ہوئی لڑکیاں، پورا سال 11 مہینے انتہائی لچر اور گندے پروگرام پیش کر رہے، رمضان آتے ہی وہ مولوی بن جاتی ہیں۔ جیسے رمضان آیا وہ مولوی ہیں، سر پہ دوپٹہ لپیٹا، اسکرین پہ آ گئیں اور مولویوں کو بھی پھنسا لیا اور خود بھی اپنے آپ کو مولوی بنا لیا۔ اگر کہیں معاملہ انجینئرنگ کا ہو، اگر کہیں کوئی دوسرا معاملہ ہے ایسا کہ دنیا داری معاملات کی تعلیم ہے، دنیا داری معاملات کے لیے ٹریننگیں ہیں، اس کے لیے باہر کے ملکوں سے قیمتی بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے اسپیشلسٹ بلائے جاتے ہیں کہ بھئی تعلیم دیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اسپیشلسٹ اپنے گھر سے پیدا کر لیتے ہیں، جو کل بدماشیاں کر رہے تھے آج مولوی، کل ڈانس کر رہے ہیں آج مولوی، کل لیکچر پروگرام پیش کر رہے ہیں آج مولوی۔ فحاشی پھیلانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ جسے نوجوان طبقے نے، نوجوان کیا، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ٹیلی ویژن پہ فلم جس نے دیکھی ہے کہ ایک انتہائی فاحشہ قسم کا کردار ادا کر کے آئی ہے، رمضان میں بیٹھ کے اسلامی پروگرام دے گی تو کیا اس کا کوئی اثر مرتب ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ وہی ہے فلاں فلاں۔
اللہ رب العزت نے فحاشی پھیلانے والوں کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ یہ سزا بیان فرمائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، وہ اس کی آرزو مند رہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہم کیا جانیں گے؟ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ان کی فحاشیوں کو، ان کے پیچھے کون کام کر رہا ہے، کیا کیا یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہاں جہاں کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن تم ان کو نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ رب العزت نے اس مخصوص واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ یقیناً بہت ہی غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی رحمتیں کرنے والا ہے، اگر اللہ رب العزت کی یہ صفات نہ ہوتی تو خبر کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، معنی یہ تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ مسلمان بھی تو اس تہمت میں شامل ہوئے نا۔ فرمایا کہ اگر اللہ غفور رحیم نہ ہوتا، اللہ رب العزت رؤوف نہ ہوتا، رحیم نہ ہوتا، اور اس کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم بھی اس میں دھر لیے جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو دنیاوی سزا مقرر تھی وہ سزا دی گئی۔ وہ صحابہ جو اس تہمت میں شامل ہوئے تھے ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے، کیونکہ یہ قذف کی یا تہمت کی سزا ہے۔ انہیں دنیا داری کی سزا دے دی گئی اور معاف کر دیے گئے، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحیمی، کریمی اور اس کا رؤوف ہونا اور مہربان ہونا ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں بھی وہ عذاب میں مبتلا کر لیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ پیروی کرنے کا لفظ اردو میں ہم بہت استعمال کرتے ہیں، پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ پیروی لفظ، پیر تو بڑا مشہور ہے نا، یعنی آگے چلنے والا جہاں جہاں پیر رکھ رہا ہے پیچھے والا اس کے پیر پہ پیر رکھتا چلا جائے، تو یہ ہے پیروی۔ یعنی جو وہ کر رہا ہے تم کرنے لگو، جو وہ کہہ رہا ہے تم ماننے لگو، تو یہ پیروی ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیروں پہ پیر رکھ کے اس کی باتوں پہ عمل نہ کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تو فحاشی اور منکر کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب شیطان یہ تو کبھی نہیں کہے گا نا کہ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں مسجد لے جاتا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہیں ایک دینی محفل ہے وہاں لے جاتا ہوں۔ وہ تو دینی محفل اشتہار سامنے آ گیا کہ کہیں دینی مجلس ہے، کہیں درس ہے، اشتہار ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں دیکھتے ہیں، وہ فوراً ان کے دماغ سے اشتہار نکال دیتا ہے۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے اللہ رب العزت کے سامنے کہ تیرے جلال کی قسم، مجھے جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جتنی بھی جہات ہیں ہر طرف سے آ کر میں ان کو بہکاؤں گا۔ وہ کیسے سیدھا چلے گا اور کیسے کسی دوسرے کو سیدھا چلنے دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے خطوات، اس کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر کوئی شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ تو فحاشی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور منکر، معروف اور منکر یہ دو لفظ معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ معروف ہے نیک کام، اچھا کام، امر بالمعروف ہے نا، ادارہ بڑا مشہور، امر بالمعروف، جو ادارہ دعوت و ارشاد اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، والنہی عن المنکر، جو برے کاموں سے روکتا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں پوری ایک منسٹری ہے اس کام کے لیے
نام منسٹری نہیں ہے لیکن اس کا کام منسٹری والا برابر، اس کے جو چیف ہیں اس کا درجہ بھی منسٹر کے برابر ہے، ہیئت الامر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور اس ہیئت کا کام آپ یہاں چونکہ سعودیہ میں رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو روڈ پہ گاڑی لے کے صلاح اعلان کرتے ہیں اذان کے وقت، آج کل ذرا اعلان کم سننے میں آ رہا ہے لیکن کیا جاتا تھا یا نہیں؟ اور اب کہیں ابھی بھی ہے، کہیں ابھی بھی ہے، کہیں زیادہ حرکت نہیں ہے، کم ہے، کہیں زیادہ آواز نہیں کم، لیکن ہے۔ یہ ادارہ ابھی تک قائم ہے۔ اس ادارے کا کام یہ ہے کہ نماز کے وقت دکانیں بند ہیں نہیں ہیں، لوگوں کو توجہ دلاؤ، کہیں شراب کا اڈا ہے اس پہ ریڈ کر کے اس کو بند کرائیں گے، کہیں کوئی برائی کا اڈا ہے ریڈ ماریں گے، بند کرائیں گے۔ یہ کام چل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کورٹ میں کیس آئے رہتے ہیں۔ یہ ادارہ ختم نہیں ہوا۔ اس ادارے کی بعض صلاحیت سمجھ لیں کہ بعض جو ان کو اجازتیں تھیں، بعض چیزوں کو تھوڑا دھیما کر دیا گیا، لیکن وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دھیما آپ کے سامنے ہے۔ پہلے روڈوں پہ ہر نماز کے وقت آپ کو گاڑیاں نظر آتی تھیں، اب نظر نہیں آتی، لیکن ادارہ کا اپنا کام ہے، دوسرے بہت سارے کام ہیں، مصروف ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ منکر، غلط کاموں اور خصوصاً فحشاء یعنی فحاشی اور بدکاری کا تمہیں حکم دے گا۔ وہ تمہیں نیکی کا حکم کہاں دے گا؟ شیطان تو نیکی کا حکم کیا دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأة، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، یعنی غیر محرم مرد ہے، غیر محرم عورت ہیں، وہ دونوں الگ خلوت میں نہ جائیں، الا کان ثالثہم الشیطان، یہ دو خلوت میں جائیں گے، تیسرا شیطان داخل ہو جائے گا۔ اور شیطان داخل ہوگا تو اللہ نے اس کا کام بتا دیا کہ یہ فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ دونوں کے دلوں میں شر پیدا کرے گا، نتیجہ یہ کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں، اور کبھی بھی وہ برائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جہاں پردے کا انتظام نہیں ہے وہاں یہ برائی عام ہوتی ہیں اور پائی جاتی ہے۔ جن گھروں میں خاص طور پر پردہ نہیں ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، کوئی بھی جا رہا ہے، واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ دوست کی بیوی کو لے اڑا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کی آنکھوں میں غیرت نہیں ہے، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ چائے لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، بیوی سرو کر رہی ہے اور یہ مشٹنڈا دوست اس کا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دوست ڈیوٹی پر ہے، وہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ ایسے واقعات ہمارے سننے میں آئے، اور کن سے سننے میں آئے؟ جن کے ساتھ یہ پیش آئے۔ یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی خبریں۔ بے پردگی کا یہ نتیجہ ہم اپنے کانوں سے سنتے آ رہے ہیں کئی مواقع پر۔ تو شیطان کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پیروی نہ کرو، یہ تو تمہیں برائی کا حکم دے گا، یہ تمہیں اچھائی کا حکم نہیں دے گا۔ اذان ہوگی، تاش کھیلنے والے، کیرم کھیلنے والے، کبھی ایسے آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو کہ چھوڑو اس کو، جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ؟ نہیں، کہے گی یہ بازی مکمل ہونے دو۔ اب مکمل کرنے کے چکر میں ایک منٹ 2 منٹ کر کے جماعت نکل گئی، مان لیا یہ کھیلنے والے نمازی تھے، نماز پڑھ لیں گے، لیکن جماعت نکال دی، اس کا کام تو ہو گیا نا۔ 27 درجے زیادہ جو ثواب آنا تھا اسے محروم کر دیا۔ اب جاؤ جا کے اپنی اپنی نماز پڑھتے رہو۔ اور ایک نہیں، اس طرح کے بہت سارے کام ہیں کہ شیطان ڈھیل دیتے دیتے۔ عصر کی نماز ہے، پتہ ہے کہ عصر کی نماز کی اذان ہو گئی، جماعت بھی گزر گئی، کھیل رہے ہیں، پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں۔ پھر کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے قریب شیطان اپنے سینگ دونوں اس طرح ٹھونک دیتا ہے سورج کے سامنے۔ اب جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب سورج اونچا ہوگا تو اس وقت تو سورج اس کے سینگوں کے درمیان سے نہیں نکلے گا نا۔ جتنا جتنا نماز کو لیٹ کریں گے اتنا اتنا شیطان کے بہکاوے میں آ کر لیٹ کریں گے، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ اب یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت فرمایا کہ اس کی پیروی نہ کرو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ نے دوبارہ ان کلمات کو استعمال فرمایا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پہلے بھی آیا نا, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اگر اللہ رؤوف رحیم نہ ہوتا, اس کا فضل رحمت نہ ہوتا, تو تم لوگ بھی اس عذاب میں دھر لیے جاتے. یہاں دوبارہ فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل, اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ غفور الرحیم نہ ہوتا, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہتا, تم میں سے کوئی بھی پاک باز نہ رہتا. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اشارہ ہے اسی واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ کہ جو لوگ اس تہمت میں شامل ہو گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف, حضرت حسان ہیں, حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ ہیں, یا بعض دیگر صحابہ ہیں, جو لوگ شامل ہو گئے تھے, ان لوگوں کو اتنا بھی بری نظر سے اب نہ دیکھو کہ یہ اور وہ, بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں بچا لیا. تم بھی شامل ہو سکتے تھے, شیطان کا وار چل جاتا, تمہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لیتا. تمہیں اللہ نے بچا لیا ہے, اس پر شکر کرو. ان لوگوں کو اتنا حقارت کی نظر سے بھی نہ دیکھو. اور یہ مفہوم اگر تھوڑا سا وسیع کریں تو کسی بھی گناہ گار کے بارے میں نفرت اپنے دل میں پال لینا اور سمجھنا کہ یہ تو جی فلاں ہے اور اس سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو. اللہ نہ چاہتا تو تمہیں اس کے ساتھ کا اسی جیسا کر دیتا. نفرت کرو گے, بات چیت چھوڑ دو گے, تو اسے سمجھائے گا کون؟ اسے سمجھاؤ گے تو تبھی نا جو بات چیت جاری رہے گی. اور تم نے نفرت کرتے ہوئے اس کو بالکل ہی اپنے دل و دماغ سے نکال دیا. اب اس کو ہدایت کون دے گا, اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو گناہ میں مبتلا ہو گئے اتنا حقارت سے نہ دیکھو. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں پاک رکھا ہوا ہے, ورنہ کوئی تم میں سے پاک نہ رہتا, سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی, مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ رہ سکتا. یہ اللہ کی رحمت کیا, اس نے تمہیں پاک رکھا ہوا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ جسے چاہے اسے پاک کر دیتا ہے. اللہ جسے پاک کرنا چاہے, پاک رکھنا چاہے, اسے وہ پاک کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا ہے. اگر اسلام کی قرآن کریم میں بیان کردہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بیان کردہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں, معاشرے میں رہنے کے لیے کیا رویہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے, اگر اس رویے کے ان خطوط کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو معاشرہ پاک رہے گا, معاشرہ خوشگوار رہے گا, معاشرے میں برائیاں پھیلنے نہ پائیں گی. لیکن جب ہم قرآن بھی بھول جاتے ہیں, حدیث بھی بھول جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی بات ہو جائے, ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی شخص برائی میں مبتلا ہے, کسی نے دوسرے کو کہہ دیا کہ یہ برائی میں مبتلا ہے, دیکھتے دیکھتے جنگل میں آگ کی طرح وہ خبر پھیل جاتی ہے. اللہ نے فرمایا اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے تو تمہیں اس خبر کو نشر کرنے کی بجائے تحقیق کر کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ تم اسے آگ کی طرح پھیلا دو. ہر طرف وہی خبر چل رہی ہے اور خبر آخر میں پتہ چلے کہ جھوٹی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والا معاملہ جو ہے, معاملہ جھوٹا تھا لیکن پھیلا دیا گیا ایک مشن کے تحت کہ نبی کا گھر ہے, اس گھر میں یہ برائی جو ہے نا اس کا نام لو اور نبی کی نعوذ باللہ توہین ہوگی. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا, اپنے نبی کی عصمت کا, اپنے نبی کی آبرو کا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ننگے کر دیا جن لوگوں نے الزام لگایا, جن لوگوں نے بہتان لگایا, اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پلہ جو ہے وہ پاک کر دیا. آگے اسی واقعہ سے متعلقہ ایک واقعہ ہی بیان کیا گیا ہے. واقعہ بیان کیا تو شاید کہیں معاملہ
تھوڑا لیٹ نہ ہو جائے. جو میں نام لے رہا تھا حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور فقراء میں سے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اور وہ اس واقعہ میں شامل ہو گئے تہمت لگانے میں. اب اس واقعے کی تفصیل جو ہے تھوڑی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم. رواہ مسلم. وَلَهُ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی المزدلفہ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد ابو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما. چھٹیوں سے پہلے اذان اور اقامت کے مسائل چل رہے تھے. پہلے طہارت کے مسائل گزرے اور پھر اس کے بعد اذان اور اقامت اس کے مسائل تھے. تو اذان اور اقامت کے مسائل کے سلسلہ میں یہاں یہ جو حدیث نمبر 150 ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ ایک طویل واقعہ ہے. یہاں کہا فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاة. صحابہ اکرام نماز پڑھنے سے رہ گئے، سوئے رہ گئے. اس طویل واقعہ کے ضمن میں یہ چند کلمات انہوں نے آخر سے لے لیے ہیں. اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا یقیناً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو راستے میں جہاں رات کو ڈیرا لگایا، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دنوں کا سفر، کئی راتوں کا سفر کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ سارا دن اور ساری رات تو نہیں چل سکتا آدمی، آخر آرام کرنا ہوتا ہے. ایک جگہ ڈیرا لگایا، کہا کہ ہم یہاں آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، صبح فجر کے بعد نکل جائیں گے. ڈیرا لگایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ بلال تم جاگتے رہنا اور ہمیں جگا دینا، پھر تمہیں سونے کا موقع دیا جائے گا، یعنی اونٹ پر یا کسی بھی طرح. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری اٹھا لی، کہا ٹھیک ہے. لوگ سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونٹ کے ساتھ ہی کھڑے تھے. اونٹ بیٹھا تو یہ بھی ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اب یہ بھی تھکے ہوئے تھے، ظاہر سارا جیش، سارا لشکر جو ہے اس کے ساتھ بھی حضرت بلال ہیں رضی اللہ عنہ، تو یہ بھی تھکے ہوئے ہیں. یہ اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی، تھوڑی دیر جاگتے رہے، پر یہ بھی سو گئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے. نیند، تھکاوٹ دونوں چیزیں ہیں جمع، اور رات کا وقت ہے، اور بسترا تو ان کا وہ بڑا نرم ہوتا ہے ریت کے اوپر جب بیٹھے ہوئے تھے. نیند گہری ہو گئی. فجر کا وقت آیا، گزر گیا، سورج نکلا، اوپر چڑھ آیا. سورج کی گرمی نے اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، فجر کا وقت نکل گیا اور سورج کی گرمی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. اب یہاں آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوئے رہ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان تھے، تھکتے تھے، تھکاوٹ ہوتی تھی، اور سوتے تھے، جاگتے تھے. سوتے میں اتنی تھکاوٹ نے غلبہ کیا کہ فجر نکل گئی، آپ نہیں اٹھے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی واقعہ بھی عام سی کتاب کا نہیں، صحیح مسلم. جن دو کتابوں کو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتابیں ہونے کا درجہ حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو حضرت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی تپش سے اٹھے، یعنی سورج کی گرمی لگی تو آنکھ کھلی، دیکھا کہ فجر کا وقت گزر گیا ہے۔ آپ اٹھے، لوگوں کو اٹھایا اور سارے صحابہ اٹھ کے تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ نماز رہ گئی۔ فرمایا ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، بیدار ہو گئے ہیں، اب سامان باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ، اس وادی پر شیطان کا غلبہ ہے، ہم اس وادی کو چھوڑ کر آگے جا کے کسی وادی میں نماز پڑھیں گے، راستے میں جہاں کہیں پانی ملا رکے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فجر کے لیے اٹھنے کے لیے مشکل پیش آئی، یقیناً اس وادی پہ شیطان کا کتنا غلبہ ہوگا کہ نبی بھی سوئے رہے، صحابہ بھی سارے کے سارے سوئے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فجر نکل گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اس وادی کو اب چھوڑو۔ سامان باندھا، تیار ہوئے، آگے نکل گئے۔ آگے کسی وادی میں جا کر جب دیکھا کہ پانی آیا ہے، پانی مختلف جگہوں پہ دار جنگلوں میں بھی ملتا ہے، پانی آیا، وہاں آپ رکے اور وہاں آ کے باقاعدہ آپ نے فجر کی اذان کہلوائی۔ سورج نکل چکا ہے، آپ نے اذان کہلوائی اور 2 سنتیں پڑھی اور اقامت کہلوائی اور فرض باجماعت 2 رکعتیں تمام لوگوں نے ادا فرمائی۔ اسی واقعہ کے ضمن میں یہ بات آئی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ثم اذن بلال، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، یعنی سورج نکلنے کے بعد، گرمی شروع ہو جانے کے بعد اگر فرض پڑھیں، یعنی جماعت کسی کی قضا ہو گئی ہے اور جماعت کے ساتھ لوگ ہیں، اکیلا نہیں ہے، تو باقاعدہ اذان کہنی چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے اذان کہلوائی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہلوائی، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم، تو آپ نے اذان کے بعد سنتیں اور فرض باجماعت اسی طرح کیا جس طرح کہ ہر روز آپ کرتے ہیں۔ ہر روز کرنے سے مراد یہ کہ اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، جماعت بھی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل مبارک سے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے مسئلہ بیان فرما دیا کہ اگر کبھی سفر میں کسی مجبوری کے تحت کچھ نماز اس طرح لیٹ ہو جائے، نماز کا وقت گزر جائے اور آپ لوگ جمع ہیں، مجموعہ ہیں، اکیلا نہیں بلکہ مجموعہ ہیں، 2 4 6، تو ایک آدمی اذان کہے اور اقامت ہو اور باقاعدہ جماعت کرا کے وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے علاوہ ایک دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے، یعنی عرفات کے بعد، ظاہر کہ جو یوم عرفہ ہے وہ سارا عرفات میں گزرتا ہے، مغرب کی اذان عرفات میں ہوتی ہے اور اذان کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، مغرب وہاں نہیں پڑھی جاتی، مغرب جا کے مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے عشاء کے ساتھ۔ عرفات میں ظہر اور عصر، ظہر کے وقت جمع تقدیم، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے وقت جمع تاخیر۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ جائز ہے کہ مغرب کو عشاء تک لے جاؤ یا عشاء کو مغرب تک لے آؤ، ظہر کو عصر تک لے جاؤ یا عصر کو ظہر تک لے آؤ، دونوں طرح جائز ہے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، فصلی بہا المغرب والعشاء، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ادا فرمائیں، بے اذان واحد و اقامتین، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ عرفات کے اندر بھی ظہر عصر اسی طرح ادا کی جاتی ہیں کہ ایک اذان ہوتی ہے اور اقامتیں 2 ہوتی ہیں، ظہر کے لیے پہلے اور عصر کے لیے بعد میں۔ وَلَهُ، اور مسلم شریف میں ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء باقامت واحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ایک اقامت کے ساتھ۔ یہاں اقامت واحدہ، مغرب کے وقت اقامت کہی، عشاء کے لیے اقامت نہ کہنے کا ذکر ہے کہ ایک ہی اذان، ایک ہی اقامت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ اور ابو داود میں الفاظ ہیں لکل صلاح، باقامت واحدۃ لکل صلاح، یعنی مغرب کے لیے ایک اقامت اور عشاء کے لیے ایک اقامت۔ تو وہ تو معمول کے مطابق آ گیا، صرف الفاظ کا تھوڑا سا
انداز الگ الگ ہیں، اور ایک روایت ابو داود میں ہے جس میں یہ ذکر آیا ہے وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، آپ نے دونوں نمازوں میں سے اذان کسی کے لیے نہیں کہلوائی۔ اب یہاں آ کے مسئلہ ہو گیا۔ باقی احادیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے اذان کہلوائی اور 2 اقامتوں سے دونوں نمازیں ادا کی، اور ابو داود کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اذان نہیں کہلوائی۔ تو ان دونوں میں سے جو اصول حدیث کا قاعدہ ہے، ایک تو یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے، بخاری کے بعد مسلم اور اس کے بعد باقی ساری کتابیں۔ اس اعتبار سے مسلم کی حدیث جو ہے وہ صحیح تر ہے اور ابو داود کی اس کے بعد، لہذا اذان اور 2 اقامتیں وہی صحیح ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے اصول حدیث کا کہ اگر ایک آدمی نفی کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، اور دوسرا اس کو مثبت بیان کرتا ہے کہ نہیں یہ کام ہوا ہے، یعنی ایک نافی ہے ایک مثبت ہے، ایک انکار کر رہا ہے ایک اقرار کر رہا ہے، اگر 2 روایتوں میں اس طرح آ جائے تو جو اقرار کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ نفی کرنے والا ہو سکتا ہے وہ دیکھ نہیں پایا، نفی کرنے والا ہو سکتا ہے دیکھ نہیں پایا، سن نہیں پایا، اسے پتہ نہیں چلا، اور جو اقرار کر رہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، کانوں سے سن چکا، اس کی بات دوسرے کی نسبت زیادہ وزنی اور ثقہ ہے، لہذا اس کو لیا جائے گا۔ یہاں وہی ہے، حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح مسلم کی اعلیٰ ترین ہے جس میں 1 اذان 2 اقامتوں کا ذکر آیا، اور دونوں صحابہ میں سے ایک انکار کر رہا ہے ایک اقرار کر رہا ہے، اقرار کرنے والے کی بات کو لیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی گئیں۔ وعن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان کہتے ہیں، جو پہلی اذان ہے سحری کی، جو کھانا کھانے کے لیے اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، بلال رات کے وقت اذان کہتے ہیں۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابن ام مکتوم، بلال اذان کہے تو اٹھ کے کھاتے پیتے رہو جب تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ اذان نہ کہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نابینا آدمی اذان کب کہے گا؟ جب اسے کوئی دوسرا کہے گا کہ بھائی وقت ہو گیا ہے اذان کہو، تو ان کو مقرر کر دیا فجر کے لیے کہ نماز کی اذان آپ کہیں گے، اور حضرت بلال چونکہ بینا ہیں، دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے کہ سحری ہو گئی، کھانے پینے کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت اذان کہا کرتے تھے۔ نبی سے فرمایا کہ جب بلال کی اذان سنو تو کھاؤ پیو، رکنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہیں تو کھانا پینا بند کر دو، کیونکہ وہ نابینا ہے، اسے کسی نے کہا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، تب اس نے جا کے اذان کہی ہے۔ وَكَانَ رَجُلٌ أَعْمَى، اور وہ نابینا تھے، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ، وہ اس وقت تک اذان نہیں کہا کرتے تھے جب تک کہ انہیں یہ نہ کہا جاتا اصبحت اصبحت، کہ اے عبداللہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی، یعنی فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب اذان کہہ دو، تو وہ اذان کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ان بلالا اذن قبل الفجر، انسان سے کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، چاہے کو کتنا معزز ہو، کتنا بڑا ہو، کتنا عالم ہو، کتنا پاک باز ہو، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے وقت سوئے رہ جانا بظاہر لگتا ہے نا کہ کتنی بات ہے، نبی سوئے رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی شریعت بنانی تھی نا، ایک دن نبی سوئے رہ گئے، ہمارے لیے یہ شریعت بن گئی کہ اگر کبھی ایسا کوئی سویا رہ جائے گا تو اس کے لیے نماز کا طریقہ کیا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ نماز گزر گئی تو گزر گئی، نہیں، جیسے موقع ملے، جیسے بیدار ہو، اٹھو اور پڑھو، اس کو اسی طرح ادا کرو۔
یہاں اس واقعہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول ہیں۔ آج ہمیں گھڑی میں معلوم ہوتا ہے کہ سحری کب ہوگی، فجر کب ہوگی، ظہر کب ہوگی، سورج طلوع کب ہوگا، ساری چیزیں آج کل گھڑی میں اور کچھ ایپس ایسے آئے ہوئے ہیں، ان میں ہمیں سارا پتہ چلتا رہتا ہے۔ بلکہ کچھ پروگرام ایسے آئے ہوئے ہیں کہ ان میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آدھی رات کب ہوگی اور ثلث رات کب ہوگی، یعنی باقاعدہ منٹوں کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے کہ آدھی رات فلاں وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر، اور ثلث رات جو تہجد کا وقت ہے وہ کب شروع ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر۔ یہ چیزیں ابھی آج کل ایک مؤذنی کر کے پروگرام ہے، اگر کسی نے ڈالنا ہو مؤذنی، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں فیسلٹیز موجود ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں نہ گھڑیاں، نہ یہ پروگرام، نہ ایپس، نہ یہ نہ وہ، اس وقت سارے لوگوں کا تجربہ آسمان پر ہی ہوتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ رات کا کتنا وقت گزر گیا ہے، رات اب سحری کا وقت ہو گیا، اب فجر کا وقت ہو گیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے بہت پہلے رات کو ہی اذان کہہ دی، اِنَّ بِلَالًا اذَّنَ قبل الفجر۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی فجر کی پہلی اذان کا وقت سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ شروع میں ایک اذان ہوتی تھی صرف فجر کے لیے، سحری کی اذان نہیں تھی۔ یہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے یہ دو مؤذن مقرر ہو گئے، ایک سحری کے لیے، ایک فجر کے لیے۔ تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب صرف فجر کی اذان ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھے اور فجر کی اذان کہہ دی، ابھی فجر نہیں ہوئی، بہت پہلے رات کو اذان کہہ دی۔ فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْجِعَ فَيُنَادِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اب دوبارہ جاؤ، جہاں کھڑے ہو کے اذان کہی ہے وہیں کھڑے ہو کے زور سے یہ کہو، الا ان العبد نام، اے لوگو بندہ سو گیا تھا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا وقت۔ کتنا بہترین طریقہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو کیسے حل کرنا ہے، اب یہ نہیں کہ اب ہو گئی تو ہو گئی، لوگ دیکھیں گے جو کرتے ہیں کرتے رہیں، لوگ تو نمازیں شروع کر دیں گے۔ فوری طور پر کہا جا کے اسی جگہ کھڑے ہو کر زور سے اعلان کر دو کہ لوگو میں سو گیا تھا، میں اچانک اٹھ کے اذان کہہ دی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ فجر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ معنی یہ کہ ابھی ہمارے نماز کی فجر کا وقت نماز کا نہیں ہوا۔ یہ ابو داؤد میں حدیث یا روایت ہیں اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن یا صحیح، یعنی یہ قابل اعتماد روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء، جب تم اذان کی آواز سنو، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو جس طرح مؤذن جو کلمات کہتا ہے تم اس کے پیچھے کہتے رہو۔ یعنی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ خاموش ہوتا ہے، اب آپ کہہ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہے اس کے پیچھے ہی آپ بھی کہتے جائیے۔ فقول مثل ما یقول المؤذن، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اور صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ایک موجود ہے، مروی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمۃ کلمہ سوى الحیئلتین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں۔ نبی کا ساتھ تو انہیں بھی حاصل ہو گیا تھا نا مکہ کے اندر ہوتے ہوتے ہی، بلکہ اسلام کے شروع کے زمانے میں ہی، بالکل آغاز میں نہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان کعبہ میں مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، مشرکین مکہ کا اتنا زور تھا کہ نماز باجماعت کعبہ میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک گھر میں دار ارقم، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی، ایک جگہ بنایا تھا، نماز بھی پڑھتے چھپ چھپا کے، جب تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ قتل کرنے آ رہے تھے، خود گھائل ہو گئے، گھر سے نکلے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، یہ دو سردار ہیں مکے میں، بڑے پہلوان ہیں، ان دو سے ایک ہمیں چاہیے۔ عمر بن ہشام کون تھا؟ ابو جہل، اور عمر فاروق عمر بن خطاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک ہمیں دے دے۔ اور خوش نصیب تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، اللہ نے وہ اسلام کی گود میں ڈال دیے۔ قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہیں، راستے میں اپنی بہن کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے آئے، وہ طویل واقعہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، تو ڈرے کہ یہ تو بڑا سخت آدمی ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، عمر کو آنے دو۔ پہنچے اور جا کے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو وہیں دار ارقم میں نماز پڑھنے لگے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے چھپ کے؟ کہا نہیں، اب ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ تو مسلمانوں نے نماز باجماعت بیت اللہ میں تب شروع کی جب عمر فاروق مسلمان ہو گئے۔ اس عظیم انسان نے بہت تھوڑی حدیثیں بیان کی ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تقریباً 5000 حدیثوں کے راوی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت ساری حدیثوں کی راوی ہیں، ہزارہا حدیثیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ ہیں، اور آپ کو ابو بکر صدیق عمر فاروق کی حدیثیں بہت کم ملیں گی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیثیں کم بیان کرنے کا ایک خاص سبب تھا، وہ حدیث کے بیان کرنے کے معاملہ میں بڑے سٹک تھے کہ کوئی لفظ کوئی حرف ادھر ادھر نہیں ہونا، اگر جو سنا ہے وہی بیان کر سکتے ہو کرو، اگر کوئی لفظ بھی اونچا نیچا ہو جائے تو نہیں۔ یعنی اتنے وہ روایت حدیث کے سلسلہ میں محتاط تھے، اگر کوئی کہتا نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، تو آپ کہا کرتے تھے عمر فاروق یہاں ثابت کرو اس بات کو، گواہ پیش کرو کہ نبی نے فرمایا ہے، نہیں تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کی حدیثیں بہت کم ہیں، انہوں نے بہت تھوڑی روایت کی ہیں، لیکن یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمہ کلمہ سوى الحیالتین فیقول، کہتے ہیں کہ جس طرح مؤذن اذان کہتا ہے، سننے والا بھی وہی سارے کلمات کہتا رہے سوائے حی علتین کے۔ اور حی علتین سے کیا مراد ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دو کلمے ہیں نا، ان کو دو مار کرنا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلموں کے بارے میں کہا کہ یہ مؤذن کی طرح تم یہ نہ کہو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بلکہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ 4 مرتبہ مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تم کہو 4 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ معنی کیا ہے اس کا؟ کہ باقی سارے برابر جا رہے ہیں، یہاں تبدیلی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی یہی مانتا ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ اور حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ مسجد میں کھڑا آدمی کہہ رہا ہے مسجد میں آؤ، تو ہم یہاں بیٹھے بھی کہیں حی علی الصلاۃ، تو یہ کیا بات ہے؟ یہاں کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ میں یا نیکی کرنے کی طاقت نہیں، مجھ میں برائی سے بچنے کی طاقت نہیں سوائے تیری توفیق کے۔ یہ کلمات کہو تاکہ شیطان تمہارا پیچھا چھوڑے اور تم نماز کے لیے مسجد کی طرف جاؤ۔ فرمایا جب حی علتین آئے فیقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں کوئی طاقت مجھ میں، لا حول، حول کا معنی بھی طاقت اور قوت کا معنی بھی طاقت، یعنی برائی سے بچنے کی طاقت بھی نہیں اور نیکی کرنے کی طاقت بھی نہیں، یہ دونوں کا اللہ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ توفیق دے تو برائی سے بھی آدمی بچ جاتا ہے، اور وہ توفیق دے تو اللہ کی توفیق سے آدمی نیکی بھی کر لیتا ہے۔
حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، اے اللہ کے رسول مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجئے۔ یعنی جس محلے میں، جس علاقے میں، جس قبیلے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے میرے قبیلے کا امام مقرر کر دیجئے۔ آج کل پاکستان میں یہ موضوع چل رہا ہے امام مقرر کرنے کا۔ یہ پارلیمنٹرین سارے امام ہی ہوتے ہیں نا اپنے علاقوں کے۔ تو اگر کسی میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے عوام کی صحیح دینی خدمات سر انجام دے سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کا امام بنے، وہ اگر یہ منصب طلب کرتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی منصب طلب کر رہا ہے کہ مجھے یہ ایم این اے ایم پی یہ بنا لیں تو پھر میں ان کی چمڑی ادھیڑوں گا، اس ظالم کو ووٹ دینا اور اس کا مطالبہ کرنا دونوں ناجائز ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، 5 سال سے بلوں میں چھپے ہوئے لوگ انتخابات کے دنوں میں باہر آ جاتے ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم سڑکیں بنائیں گے، ہم نالیاں بنائیں گے، ہم تمہارے نلکوں میں پانی لائیں گے، تمہارے گھروں میں بجلی آئے گی اور یہ آئے گا وہ آئے گا۔ 5 سال آج ووٹ ڈال دیے، وہ ایم این ایم پی ہو گیا، 5 سال کے لیے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو امام بنانا یا ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا مطالبہ کرنا بھی ناجائز ہے، الا یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اہل سمجھے کسی منصب کا اور نیک نیتی سے اس کی خدمت کرنا چاہے تو اس کو یہ اجازت ہے۔ اور اس بات کا پتہ یہاں اس حدیث سے بھی چل رہا ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے۔ امام تو لیڈر ہو گیا نا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، کہا عزیز مصر سے کہ مجھے زمین کے خزانوں پر یعنی وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورہ یوسف میں یہ الفاظ ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ، یعنی انہوں نے اپنے اندر یہ صلاحیت سمجھی۔ اور نبی سے بڑھ کر صلاحیت کس میں ہوگی؟ نبی ہیں، کہا کہ مجھے مصر کے خزانوں کا حاکم بنا دیجیے۔ تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے اندر صلاحیت پائے، آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں اس منصب کو لے کے چل سکوں گا، لوگوں کی خدمت کر سکوں گا، وہ منصب طلب کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کسی میں لوگ یہ منصب سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مستحق ہے تو ان کو منتخب کرنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا انت امامہم، تو ان کا امام ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے امام بنا دیجیے، آپ نے مقرر کر دیا، فرمایا تو ان کا امام ہے، یعنی منصب دے دیا۔ لیکن ساتھ ہی وصیت فرما دی، واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، تم تو امام ہو گئے، اب مسجد کے لیے مؤذن تم منتخب کرو۔ یعنی امام مقرر کر دیا، لیڈر مقرر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اپنا ہیلپر اب تم مقرر کر لو، لیکن اس آدمی کو مقرر کرو جو اذان پر اجرت طلب نہ کرے، یعنی بغیر تنخواہ کے اذان دے۔ اصل اور افضل یہی ہے کہ مؤذن بغیر تنخواہ کے کام کرے، لیکن اگر بغیر تنخواہ کے کوئی کام نہیں کرتا، مسجدیں بلا اذان رہ جائیں، نظام صلاۃ معطل ہو جائے، تو ایسی شکل میں کچھ لوگوں نے پہلے شروع میں اس معاملے میں بڑا سخت فتویٰ دیا کہ مؤذن کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، مسجدیں پڑی بدون اذان کھڑی رہ گئیں، تو بالآخر جو نہ کہنے والے تھے وہ بھی مان گئے کہ ضرورت کے وقت مؤذن کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اب تنخواہ کے بغیر کون کہے گا 5 وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر پابند ہو کے مسجد کے لیے بیٹھ جائے اور وہ تنخواہ بھی نہ لے؟ ایسا آدمی جس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، جس کے کاروبار کارخانے ہیں، مسجد کے ساتھ گھر ہیں، 5 وقت اٹھا، نماز کے لیے اذان دی، نماز پڑھی، گھر آ گیا، اس سے کام نہیں کاج نہیں، وہ تو کر سکتا ہے۔ لیکن جن کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے ان کو تو مسجد کے ساتھ پڑوس میں گھر کیوں نہ ہو، نماز پڑھنے کے موقع نہیں ملتے۔ تو فرمایا کہ مؤذن وہ منتخب کر لو جو تنخواہ نہ لے، لیکن
اس اختلافی مسئلہ میں بالآخر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں تنہا لینا، اور پھر آہستہ آہستہ مکروہ بھی ختم ہوا، حرام بھی ختم ہوا۔ کہا کہ اگر ضرورت و مجبوری ہو تو آپ اجرت پر مؤذن رکھ سکتے ہیں، اور مؤذن اجرت لے سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس میں؟ ان میں سے سب سے زیادہ کمزور کو اپنا نمونہ بنا۔ ہاں صحیح ہے، یہ لفظ موجود ہے، انت امامہم، تو ان کا امام ہے، اور ایک وصیت یہ فرمائی وقتدِ باضعفہم، یعنی جو قوم میں سب سے کمزور ہیں تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ پیچھے چلنا سے مراد کیا؟ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان میں ایک بیمار ہے، وہ بیچارہ لاٹھی لے کے سہارا لے کے کھڑا ہے، تم نے دیکھ لیا کہ یہ اس طرح کھڑا ہے، اب تم نے کہا کہ آج سورہ یاسین پڑھیں گے ایک رکعت میں، اور وہ تو بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا خیال کرو۔ بیمار ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، مزدور ہے، اس کو اس کے مالک نے 5-10 منٹ دیے ہیں کہ چلو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، اور یہ امام لمبی نماز شروع کر دے۔ یہ معنی ہے وقتدِ باضعفہم، جو ان میں سے کمزور ترین لوگ ہیں تم ان کے پیچھے رہو، یعنی ان کے حساب سے نماز پڑھاؤ، اپنے حساب سے نہیں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً بھی یہ ہدایت فرما رکھی ہے کہ نماز جب امامت کراؤ تو چھوٹی رکھو، نماز ہلکی پڑھو، اور جب خود اپنے لیے نماز پڑھو تو جتنی چاہے لمبی کر لو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے فتح الباری میں کہ آج معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا اور کہا کہ آج معاملہ الٹ ہو گیا، جماعت کرائیں تو لمبی صورت پڑھیں گے، خود پڑھیں تو یہ جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، منٹوں میں جماعت اپنی نماز 2 رکعتیں ختم کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہے کہ امام ہو تو غریب کا، بیمار کا، مزدور کا، تاجر کا، مسافر کا، ان لوگوں کا خیال رکھو اور اپنی رکعت کو اتنا لمبا نہ کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ تو ایک دن نماز پڑھنے لگے، ایک صحابی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لمبی نماز شروع کر چکا ہے، پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ آج یہ کچھ لمبا پڑھنے والا ہے۔ انہوں نے نماز چھوڑی، الگ ہو کے اپنی نماز پڑھی اور نکل گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ظاہر کہا کہ یہ منافق ہو گیا ہے، نماز سے نکل گیا، یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ، معاذ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں اس لیے نکلا تھا کہ یہ لمبی نماز کراتے ہیں، میں نے دیکھا یہ آج بھی وہی کریں گے، مجھے ضرورت تھی، کام تھی، میں نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ تو فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ یعنی تمہیں لوگ چھوڑ کر اس طرح نکلتے چلے جائیں گے، فتنہ بنا یا نہیں؟ افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو جماعت کراؤ تو ہلکی رکھو اور خود پڑھو تو جتنی چاہے لمبی پڑھو۔ یہ اماموں کے لیے ہدایت ہے جو امامت کرواتے ہیں، لیکن وہی بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ والی کہ امام جب جماعت کرائیں تو لمبی کراتے ہیں، خود پڑھیں تو چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہے کسی کے پاس تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ ایک موسیقی سوال ہے کہ جنت میں جو جانور ہیں وہ کون سے جائیں گے اور کیا قرآن حدیث سے جائیں گے جانور؟ یہ واٹس ایپ کا سوال ہے تو اس کو واٹس ایپ پہ جواب بھی دیں گے کسی وقت۔ مجھے بھیج دیں وہ۔ یہاں کوئی بات پوچھنے والی ہے تو شیخ صاحب، ہاں جی، سو گیا بعد میں اٹھ کے آزان دی اقامت دی نماز پڑھا، ابھی دور میں ایسا کوئی کرے گا تو اس کو تو گالی دینا شروع کر دے گا، پاگل تو۔ اب تو آج کل تو ایسا ظاہر ہے کہ ڈیرے میں ایسا ہوگا تو ایسا کرے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت سوئی رہ گئی
سارے صحابہ ساتھ ہیں، انتہائی پاک باز لوگ سارے سوئے رہ گئے۔ آج اگر کبھی کسی سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی بلا وجہ ساری رات ڈرامے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، فجر کے قریب جا کے سو جاتا ہے، تو وہ تو نہیں اٹھے گا، وہ تو اب اٹھے گا جب اس نے اپنا الارم لگایا ہوا ہے ڈیوٹی پہ جانے کا 7 بجے 6 بجے۔ وہ آدمی یقیناً قابل ملامت ہے کہ وہ ڈیوٹی کے لیے الارم لگا کے سوتا ہے اور رات ساری فلمیں دیکھ دیکھ کر تھک کے سوتا ہے۔ اگر اسے نماز کا اہتمام کرنا ہے تو جلدی سوئے گا، آرام سے اٹھ سکے گا۔ لہذا اگر کبھی کبھار کسی سے کچھ ایسا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری عمر میں یہ ایک مرتبہ ہوا، ساری عمر میں 23 سالہ پیغمبرانہ عمر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا۔ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا، لیکن اب ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جب اٹھیں گے تب پڑھتے رہیں گے، ایسا نہیں۔ نماز کا اہتمام کریں اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اسی طرح ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔